وہ ہر روز زہر کھاتے تھے۔ ایک اطالوی سیاح نے یہ بات مغربی ہندوستان کی ریاست گجرات پر 53 برس حکمرانی کرنے والے سلطان محمود شاہ اول بیگڑا کے بارے میں کی تھی۔ مظفر سلطنت کے اٹیو سلطان نے سنہ 1458 سے 1511 تک گجرات پر حکومت کی۔ یہ سلطنت سنہ 1572 میں مغلوں کی گجرات پر فتح سے قبل تقریباً 200 سال قائم رہی۔ اس سلطنت کی بنیاد سنہ 1407 میں ان کے جد امجد سلطان ظفر خان مظفر نے رکھی تھی، مگر مصنف صدپتہ مصرا کے مطابق گجرات کو عروج سلطان محمود شاہ اول ہی کے دور میں ملا، جب یہ سلطنت مشرق میں مالوا اور مغرب میں خلیج کیچھے کے علاقوں تک پھیل گئی۔ سلطان محمود شاہ اول کا اصل نام فتح خان تھا، جن کے والد محمد شاہ دوم گجرات کے حکمران تھے۔ والدہ بی بی مغلی سندھ کے سما حکمران جام جونا کی بیٹی تھیں۔ نہ جانے یہ فیصلہ فتح خان کے والد کا تھا والدہ کا کہ زیرو کے خلاف خون مدافعت پیدا کرنے کے لیے سلطان محمود کو بچپن ہی سے زہر کھلایا جانے لگا۔ اسی لیے اطالوی سیاح اور مہم جو لوڈویکو ڈی ورتھیما نے لکھا، میرے ساتھی نے پوچھا کہ یہ سلطان اس طرح زہر کیسے کھاتے ہیں؟ بعض تاجروں نے جواب دیا کہ ان کے والد نے انہیں بچپن سے زہر کھلایا تھا۔ پرتگالی لکھاری دوارتی باربوسا کے مطابق وہ زہر کی چھوٹی چھوٹی خوراک لیتے تاکہ اگر کوئی دشمن انہیں زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کرے تو انہیں نقصان نہ پہنچے۔ مورخ منوپلی کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، لڑکپن میں محمود کو تحفظ کی ضرورت تھی۔ جیمز کیمبل اور اس کے ڈیسائی کے مطابق محمد شاہ دوم کی جلد موت کے بعد ان کے بیٹے اور فتح خان کے سوتیلے بھائی قطب الدین احمد شاہ دوم نے حکومت سنبھالی۔ قطب الدین کے فتح خان کے خلاف عزائم سے ڈرتے ہوئے بی بی مغلی نے اپنے بیٹے سمیت اپنی بہن بی بی مرکی کے ہاں پناہ لے لی اور اپنی بہن کی موت پر ان کے شوہر شاہ عالم سے شادی کر لی۔ قطب الدین کی 7 سالہ حکومت ان کی موت پر ختم ہوئی تو ان کے چچا داؤد خان نے باغ ڈور سنبھالی، مگر چند ہی دنوں میں عمرہ نے انہیں نااہل کرتی ہوئے حکمرانی 13 سالہ فتح خان کو سونپ دی۔ وہ ابو الفتح ناصر الدین محمود شاہ اول کے نام سے سنہ 1458 میں سلطان بنے۔ خود کو سلطان البر، سلطان البحر کا خطاب دیا۔ محمود نے اپنے دون حکومت کا آغاز اپنے سوتیلے بھائی کی بیوہ روپ مانجھری آروپ متی، جن کے نام کی مسجد احمدی آباد میں ہے، سے شادی اور شروع ہی میں تختہ الٹنے کی سازش کا پتہ چلنے پر پھانسیوں اور خون ریزی سے کیا۔ انہیں بیگڑا پکارے جانے کے پیچھے برڈ کی تاخن گجرات اور مرا احمدی کے مطابق 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ ان کی مونچھیں بیل کے سینگوں کی طرح تھیں اور ایسے بیل کو بیگڑو کہا جاتا تھا۔ دوسری یہ کہ انہوں نے 2 قلعے فتح کیے تھے، 1472 میں نرنار کا جونا گڑھ اور 10 سال بعد چمپانیر کا پاوا گڑھ۔ گجراتی زبان میں 2 کے لیے بے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قلعے کے لیے گڑھ، یوں 2 قلعوں پر قبضے سے وہ بیگڑا مشہور ہوئے، جو کثرت استعمال سے بیگڑا بن گیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ بہادری، مذہبی جذبے، انصاف اور دانش مندانہ اقدامات سے محمود نے گجرات کے بادشاہوں میں اعلیٰ مقام پایا۔ کیمبل کے مطابق مرا سکندری میں اراضی کی ملکیت کا تسلسل ایک اہم اقدام تھا۔ مالک کے بعد بیٹے کو اس کے نہ ہونے پر بیٹی کو آدھی ملکیت مل جاتی۔ زمیندار کو بے دخل نہ کرنے کی ٹھوس پالیسی سے محصول میں 2، 3 اور بعض صورتوں میں 10 گنا اضافہ ہوا۔ سفر اور تجارت محفوظ تھے۔ فوجیوں کے لیے سود پر قرض لینا منع تھا۔ ضرورت مند فوجیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق رقم دے دی جاتی جو ان کی تنخواہ سے مقررہ قسطوں میں وصول کی جاتی۔ محمود نے پھلدار درختوں کی ثقافت پر بھی بہت زیادہ توجہ دی۔ کیمبل لکھتے ہیں کہ محمود کے دور حکومت میں کچھ تاجر عراق اور خراسان سے گھوڑے اور دیگر سامان فروخت کے لیے لا رہے تھے کہ انہیں سنروہی کی حدود میں لوٹ لیا گیا۔ بادشاہ نے ان سے ان کے گھوڑوں اور سامان کی قیمت تحریری طور پر مانگی، اپنے خزانے سے رقم ادا کی اور سنروہی کے راجا سے یہ رقم وصول کی۔ مرا سکندری، جس کا حوالہ علی محمد خان نے نقل کیا ہے، کے مطابق سلطان محمود گجرات کے تمام بادشاہوں میں سب سے بہتر تھے، اپنے عدل و احسان، تمام شرعی قوانین کی تنظیم اور ان کی پابندی کی وجہ سے۔ علی کے مطابق اپنے دور کے سب سے کامیاب بادشاہوں کی طرح
محمود بھی ایک فاتح اور ایک مؤثر حکمران تھے، تاہم واضح مذہبی جوش کے ساتھ۔ مثال کے طور پر سندھ میں مقامی سرداروں کے ہتھیار ڈالنے کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ان کا اسلام اب بھی ہندو ثقافتی عمل میں بہت گہری جڑے ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ کو تربیت کے لیے بھیج دیا۔ سندھ ہی میں ان کے دور میں سنگ مرمر سے بنائی گئی ایک چھوٹی مگر خوبصورت مسجد شہر نگر پارکر کے شمال مغرب میں کوئی 5 کلومیٹر دور موجود ہے۔ چھت کے لیے سرخ پتھر انہی کارونجھر پہاڑیوں سے ملے جن کے دامن میں بھوڈیسر کے علاقے میں کھڑی یہ مسجد 5 صدیوں سے چمکتی ہے۔ 30 فٹ لمبائی اور چوڑائی والی اس مسجد کے انداز تعمیر میں جین اثرات واضح ہیں۔ عبدالغنی بجیر کی تحقیق ہے کہ امن کی بحالی کے لیے تب وہ تیسری دفعہ 1505 میں بیوڈیوسر پر حملہ آور ہوئے تھے۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ سلطان نے یہاں اپنی فوج کے مسلمان سپاہیوں کو آباد کر کے بیوڈیوسر مسجد تعمیر کرائی، جو اسی مقام پر واقع ہے جہاں ان سے بہت پہلے کے سلطان محمود غزنوی نے یادگار تعمیر کرائی تھی۔ یہیں ان کے سپاہیوں کی قبریں بھی ہیں۔ محمود نے دوارکا کو اس لیے تباہ کر دیا کہ وہاں عازمین حج کو لوٹنے والے بحری قزاقوں کو پناہ دی جاتی تھی۔ انہوں نے پرتگالیوں کے خلاف ایک مہم کی قیادت کی جو ناکام رہی۔ محمود نے کوئی رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن فن اور ادب کی سرپرستی کی۔ ان کے دور حکومت میں کئی کاموں کا عربی سے فارسی میں ترجمہ ہوا۔ درباری شاعر الفاد راجہ تھے جنہوں نے سنسکرت میں تالیف کی۔ سلطان کے صبح اٹھنے پر 50 ہاتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو 50-60 قسم کے باجے بجتے ہیں۔ ان کی مونچھیں اتنی لمبی ہیں کہ وہ انہیں اپنے سر پر اس طرح باندھتے ہیں جیسے عورتیں اپنے سر کے بال باندھتی ہیں۔ ان کی سفید داڑھی ہے جو ان کی ناف تک پہنچتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ ہر روز زہر کھاتے ہیں، تاہم یہ نہ سمجھی کہ وہ اس سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ وہ ایک خاص مقدار میں کھاتے ہیں۔ کسی کی جان لینا چاہتے ہیں تو اسے برہنہ حالت میں اپنے سامنے لاتے ہیں اور پھر کچھ پھل اور جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں۔ جب چباتے چباتے ان کا منہ بھر جاتا ہے تو وہ اس سب کو اس شخص پر پھینک دیتے ہیں جسے وہ مارنا چاہتے ہیں۔ اس طرح آدھ گھنٹے میں وہ مردہ ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ ورتھیما کہتے ہیں کہ سلطان کے پاس 3-4 ہزار عورتیں ہیں اور جس کے ساتھ وہ سوتے ہیں صبح مردہ پائی جاتی ہے، اور اسی طرح وہ ہر روز نئے کپڑے چنتے ہیں۔ استعمال شدہ جلائے جاتے ہیں۔ باربوسا لکھتے ہیں کہ وہ اتنے زہریلے ہو گئے تھے کہ اگر ان کے ہاتھ پر مکھی لگتی ہے تو وہ مر جاتی ہے، اور بہت سی وہ عورتیں جن کے ساتھ وہ سوتے تھے اسی وجہ سے مر جاتی۔ تاہم انہوں نے ایک ایسی انگوٹھی رکھی ہوئی ہے کہ جسے ان کے ساتھ لیٹنے والی عورت لیٹنے سے پہلے منہ میں رکھے تو اس پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ چونکہ مقامی مورخین عورتوں کے یوں مرنے کا ذکر نہیں کرتے، اس لیے شاید مورخ منوپلے کہتے ہیں کہ مبالغہ آرائی کو ایک جانب کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کیمبل لکھتے ہیں کہ خلیل خان کے علاوہ جو ان کے جانشین ہوئے، محمود کے 3 بیٹے تھے، محمد کالا، اپا خان اور احمد خان۔ کالا اپنے والد کی زندگی ہی میں وفات پا گئے۔ دوسرے بیٹے اپا خان ایک امیر کے حرم میں جاتے پکڑے گئے اور سلطان نے انہیں زہر دینے کا حکم دے دیا۔ تیسرے بیٹے احمد خان کو خداوند خان نے سلطان محمود کی زندگی کے دوران میں تخت پر بٹھانے کی کوشش کی۔ یہ سب لڑکے روپ متی سے تھے، تو یہ اولاد بھی کسی طور اس دنیا میں آئی ہی ہوگی، زہر سے بچتے ہوئے۔ ان تفصیلات میں اختلاف کو ایک جانب رکھیں تو محمود بیگڑا کے بہت زیادہ کھانے پر سب کا اتفاق نظر آتا ہے۔ ناشتے میں 1 کپ شہد اور پگھلا ہوا مکھن اور 150 اعلی معیار کے کیلے۔ باربوسا اور ورتھیما کا کہنا ہے کہ سلطان کی روزانہ کی خوراک لگ بھگ 35 سے 37 کلوگرام تک ہوتی تھی، جو گجرات میں 1 من کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کبھی سلطان کا پیٹ نہ بھرتا تو وہ 5 کلو کے قریب خشک چاول سے بنا میٹھا کھاتے۔ ستیش چندر کہتے ہیں کہ محمود دن میں بہت کھانا کھاتے تھے، پھر بھی رات کو ان کے پلنگ کے دونوں طرف سموسے رکھے ہوتے تاکہ بھوک لگنے کی صورت میں وہ انہیں کھا سکیں۔ اتنا سب کچھ کھانے کے باوجود سب مورخ گواہی دیتے ہیں کہ محمود بیگڑا کثرتی جسم کے مالک تھے۔